کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ شفا شریف اور بہت ساری معتمد کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ شب معراج میں، معراج کی شب میں، معراج کی رات میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ادنو یا محمد، اے میرے حبیب قریب قریب ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرب خاص کے اس مقام پر فائز ہو گئے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا، دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا۔ اس قدر قرب خاص کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونق افروز۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں، بڑھ اے محمد قری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، سل یا محمد، اے میرے حبیب جو مانگنا ہو مانگو، سوال کرو، جو مانگنا ہو مانگ لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے ہی انداز محبوبی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، وما اسال یا رب، اے پروردگار میں کیا مانگوں، کس چیز کا سوال کروں۔ انکا اتخذت ابراہیم خلیلا وکلمت موسیٰ تکلیما واصطفیت نوحا وآتیت داؤد ملکا عظیما سخرت له الجبال والطیر وعلنت له الحدید وآتیت سلیمان ملکا عظیما سخرت له الجن والانس والشیاطین وتجری الریح بامرہ وعلمت عیسیٰ التوراۃ والانجیل وجعلتہ یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتیٰ۔ یعنی جب اللہ تعالی نے شب اسراء میں، شب معراج میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب جو مانگنا ہو مانگو، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے ہی انداز محبوبی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب میں کیا مانگوں، کیا سوال کروں۔ اے میرے رب تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور نوح کو اپنا برگزیدہ رسول بنایا، اور داؤد کو عظیم بادشاہت سے نوازا، پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کے لیے مسخر فرما دیا، ان کے تابع فرمان کر دیا، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے۔
چنانچہ قرآن پاک میں ہے یا جبال اوبی ماہو والطیرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو یہ حکم دیا کہ اے پہاڑوں، جب میرا بندہ میرا نبی اور رسول داؤد میری پاکی بیان کرے تو اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تم بھی میری پاکی بیان کرنا، جب داؤد اللہ کا ذکر کرے تو اے پہاڑوں تم بھی اللہ کا ذکر کرنا، اے پہاڑوں جب داؤد اللہ کی پاکی بیان کرے تو اے پہاڑوں تم بھی اللہ کی پاکی بیان کرنا، والطیرا، اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی حکم دیا کہ اے پرندوں داؤد کے ساتھ تم بھی اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عظیم بادشاہ سے نوازا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار آتیتا داؤد ملکن عظیما، اے پروردگار تو نے داؤد کو عظیم بادشاہ سے نوازا ہے، تو نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر فرمایا ہے اور پرندوں کو داؤد کے لیے مسخر فرمایا اور انہیں اس شان کا بنایا کہ النتا لہ الحدید، یعنی لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے ہاتھ میں لوہا لیتے تھے تو جیسے گدھا ہوا آٹا ہوتا ہے ایسے ہی لوہا ان کے ہاتھ میں ہو جاتا تھا، بالکل نرم ہو جاتا تھا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوہا ہے، اگر آپ اس پہ اپنا ہاتھ رکھ کر کے دبائیے تو کیا آپ کا ہاتھ رکھنے سے یہ کچھ نرم پڑے گا؟ لوہا نہیں نرم پڑے گا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لوہا لیتے تھے تو جیسے گدھا ہوا آٹا ہوتا ہے ایسے ہی لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جایا کرتا تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار تو نے داؤد کو عظیم بادشاہ سے نوازا، ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر فرمایا اور پرندوں کو ان کے لیے مسخر فرما دیا اور لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا۔ اے پروردگار تو نے سلیمان کو عظیم بادشاہ سے نوازا، جن کو انس کو اور شیاطین کو ان کے لیے مسخر فرمایا اور ہوائیں ان کے حکم سے چلا کرتی تھیں۔ اے پروردگار آتیتہ ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، یعنی اے پروردگار تو نے سلیمان کو وہ بادشاہت عطا فرمائی کہ ان کے بعد وہ بادشاہت پھر کسی کے شایان شان نہیں ہے۔ اے پروردگار تو نے عیسیٰ ابن مریم کو توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور انہیں اس شان کا بنایا کہ اے پروردگار تو نے انہیں توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور تیرے حکم سے تیرے اذن سے اے پروردگار وہ مردوں کو جلایا کرتے تھے، سفید داغ والوں کو سفید داغ سے نجات دیا کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو اندھے پن سے نجات دیا کرتے تھے، انہیں بینائی عطا فرمایا کرتے تھے، کوڑھیوں کو کوڑھ پن سے شفا دیا کرتے تھے، بیماروں کو تیرے حکم سے اے پروردگار شفا عطا فرمایا کرتے تھے۔ اے پروردگار میں کیا مانگوں، کس چیز کا سوال کروں؟ ذرا انداز محبوبی دیکھیں۔ اللہ تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب ما آتیتک خیر من ذالک کلہ، اے میرے حبیب میں نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے وہ ان سب سے بہتر ہے۔ اے میرے حبیب میں نے اور انبیاء کو جو فضائل و کمالات عطا کیے ہیں وہ سارے فضائل و کمالات اے میرے حبیب میں نے تمہیں عطا فرما دیے ہیں، اور انبیاء کرام کو جو میں نے معجزات عطا کیے ہیں وہ سارے معجزات تمہیں عطا فرما دیے ہیں، وہ سارے اوصاف و کمالات اے میرے حبیب تمہاری ذات میں نے جمع کر دیے ہیں۔ اے میرے حبیب تمہاری شان یہ ہے کہ والآخرۃ خیر لک من الاولی، یعنی ہر بعد میں آنے والی ساتھ تمہاری پچھلی ساتھ سے افضل و اعلیٰ ہے، اس سے بہتر ہے۔ تمہاری
تمہارے اوصاف و کمالات میں ہر آن اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اے میرے حبیب تیرا وصف، تیرا کمال، تیرا وصف اے میرے حبیب کسی ایسی حد پر نہیں رکے گا کہ اب اس کے بعد پھر کوئی وصف باقی نہ رہے، بلکہ اے میرے حبیب تمہاری شان یہ ہے کہ تمہارے اوصاف و کمالات میں ہر آن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ یوں گویا ہوتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ما اتیتک خیر من ذالک کلہ، اے میرے حبیب میں نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے وہ ان سب سے بہتر ہے۔ آتیتک الکوثر، میں نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمایا ہے، میں نے تمہیں حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ وجعلت اسمک مع اسمی، اور اے میرے حبیب میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام کر دیا ہے، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا اے میرے حبیب وہاں وہاں تمہارا ذکر ہوگا، جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا رہے گا وہاں محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوگا۔ مؤذن جب مسجد کی فصیل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرے گا تو اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہے گا۔ اے میرے نبی رحمت، میں نے بے شک ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا پر میں نے تمہیں اپنا حبیب بنایا ہے۔ اے میرے حبیب تمہاری ذات میں نے اور انبیاء کے سارے اوصاف و کمالات، سارے فضائل، سارے معجزات کو تمہاری ذات میں نے جمع کر دیا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، ہم جشن آمد رسول منا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ہم جشن منا رہے ہیں۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بھی ہم اپنے سینے سے لگیں۔ اگر آپ اپنی زبان سے محبت رسول کا دعویٰ کیجئے لیکن سنت رسول کو اگر آپ فراموش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعوی محبت میں، کوئی کیا کہے گا، یہ کہے سچا مانے گا؟ ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ سب کیسے عشاق نبی ہیں کہ آدھی آدھی رات تک یہ لوگ جشن مناتے ہیں اور سنت رسول کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی حضور کی سنت کریمہ، حضور کی سیرت طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونے عمل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، ظاہری حیات کا آخری وقت ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو پیغام دیا ہے، اپنی امت کو جو وصیت فرمائی ہے، ارشاد فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کی پابندی رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز سے غفلت مت برتنا بلکہ نماز کی پابندی رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اے لوگو اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، فرائض الہیہ کو ادا کرنا، نماز سے غافل مت ہونا۔ ظاہر ہے کہ حضور پردہ فرمانے والے ہیں، اس وقت میں ظاہر ہے کہ جو سب سے اہم ارشاد ہوگا وہی ارشاد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی امت کو یہ درس دیا
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز سے غافل مت ہونا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، یعنی جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا ہمیشہ خیال رکھنا، اپنے اور ان کے ساتھ کوئی بھی حق تلفی مت ہونے دینا۔ مثلا تمہارے پاس بیویاں ہیں تو اپنی بیویوں کا پورا پورا خیال رکھنا، انہیں گھر کی نوکرانی بنا کر کے مت رکھنا، بلکہ انہیں ان کے ساتھ بیوی کا سلوک کرنا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اے لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ برتو۔ اور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اپنی امت کو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق ارشادات فرمائے ہیں۔ اس موقع پر ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، یعنی اے لوگو عورتوں کے بارے میں ہمیشہ دل میں اللہ کا خوف رکھنا، عورتوں کے اوپر کوئی زیادتی مت کرنا، بلکہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ رکھنا۔ فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، یعنی یہ عورتیں جو تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں بن کر کے آئی ہیں، یہ در حقیقت اللہ کی امانت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ تمہاری بیویاں اللہ کی امانت ہیں تو اللہ کی امانت کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی مت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھلائی کا معاملہ برتنا، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور یہ عورتیں جو تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں یہ کلمۃ اللہ کی وجہ سے حلال ہوئی ہیں۔ اس لیے اے لوگوں عورتوں کے بارے میں ہمیشہ اللہ کا خوف رکھنا کہ کہیں حاکمیت کے غرور میں کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھ لو کہ مجھے تو حاکم بنایا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھنا۔ یہاں پر سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا کس طریقے سے درس دیا ہے اپنی امت کو کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا اور عورتوں کے بارے میں خاص طور سے اللہ کا خوف رکھنا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں کے تعلق سے اپنی امت کو جو درس دیا ہے کہ بیٹیاں جب تمہارے گھر میں پیدا ہوں تو ان بیٹیوں کو اپنے اوپر ذرا بھی بار مت تصور کرنا، بلکہ بیٹی جب گھر میں آتی ہے تو اللہ کی رحمت گھر میں نازل ہوتی ہے، بیٹی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے من عالی جاریت من عالی ثلاثہ بنات او مثلہن من الاخوات، یعنی جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی یا انہی کے برابر بہنوں کی کفالت کی اور ان کے حقوق کا خیال رکھا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور ہر طریقے سے ان کی ضرورتوں کو پوری کیا، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں بے نیاز کر دیا تم سے، یعنی ان کی شادیاں ہو گئیں، تو ایسے شخص کے لیے جنت ثابت ہو گئی، یعنی ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ چنانچہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس وقت صحابہ کرام میں کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس صرف 2 بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس صرف 2 بیٹیاں ہوں تو ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں اور ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، اچھی طرح سے انہیں رکھا، عزت کے ساتھ رکھا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا، تو اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ یہاں تک کہ راوی اس حدیث شریف کے راوی فرماتے ہیں کہ دریائے رحمت اس قدر جوش میں تھا کہ اگر حضور سے اس وقت یہ پوچھا جاتا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہو تو اس کے لیے کیا یہ بشارت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے کہ ہاں اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو درس دیا ہے، اپنی امت کو جو رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دیا ہے، محبت رسول کا تقاضا
یہ ہے کہ ہم اس پیغام پر عمل کریں اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان ارشادات کو اپنے سینے سے لگائیں، اور اسی طرح سے ہماری ماؤں اور بہنوں کو جو درس دیا ہے، چنانچہ قرآن پاک میں اور احادیث کریمہ میں امت مسلمہ کی خواتین کو جو حکم دیا گیا ہے، ارشاد ربانی ہے کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، یعنی اے محبوب مومن عورتوں سے ارشاد فرما دو کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ آیت جو آیت نور ہے، اس آیت نور میں آپ مطالعہ کریں گے تو بہت سارے ارشادات ملیں گے۔ ارشاد اسی میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اے حبیب مومن عورتوں سے یہ ارشاد فرما دو کہ اپنے سینے پر اپنے دوپٹے ڈال لیں، چادریں ڈال لیں، تاکہ ان کی طرف کوئی بدنگاہی کا شکار نہ ہو اور ان کا نشو و فراز کسی کے سامنے نمایاں نہ ہو، یعنی وہ چلیں تو پورے پردے کے ساتھ چلیں۔ اور یہ بھی ارشاد ربانی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی اے محبوب مومن عورتوں سے ارشاد فرما دو کہ اپنے دوپٹے اپنی چادریں اپنے سینوں پر اپنے گریبان پر ڈال لیں تاکہ ان کے جسم کا کوئی نشو و فراز نظر نہ آئے۔ اور یہ بھی ارشاد فرما دو کہ جب وہ روئے زمین پر چلیں تو اپنے قدم آہستہ رکھیں کہ ان کے پائل کی جھنکار کسی اجنبی کے کان میں نہ چلی جائے کہ خواہ اس اجنبی کی نگاہ اس کی طرف اٹھے۔ اس لیے مومن عورتوں کو جو درس دیا گیا ہے، مومن عورتوں کو بھی یہ لازم ہے کہ اس درس پر عمل کریں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا بجا حدیث کریمہ میں مومن عورتوں کو پردے کا درس دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سب کے لیے یہ حکم دیا ہے، یعنی مرد ہوں یا عورت سب کو یہ حکم ہے کہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور ارشادات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ اسی میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اب میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں جو حق و ثواب ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور بیان کرنے میں تعبیری تشریحی یا کوئی بھی خطا ہوئی ہو مجھ سے ہے، میں اس سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔